السلام علیکم پاکستان، پروگرام دھڑکتے دل کے ساتھ میں ہوں شاہزیب اکرام، اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم دل سے منسلک مختلف بیماریوں کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے بالخصوص نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو لے کر، اور پناہ اس حوالے سے کیا کام کر رہا ہے اور کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پروگرام میں ثناء اللہ گومن صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پناہ ہیں، اور اس کے علاوہ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ السلام علیکم ثناء اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ایشان آپ کا ہمیشہ کی طرح مجھے موقع دینے کا۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا اپنے حوالے سے اور پناہ کے حوالے سے، بالخصوص جو نئے ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں ان کو۔ جی بہت شکریہ ایشان۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کا نئے سننے والوں کے لیے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو آج سے 40 سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ دل اور اس سے ریلیٹڈ بیماریوں کا ایک سیلاب آنے والا ہے پاکستان میں، اس کو دنیا سے سیکھتے ہوئے روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ جب دنیا کو دیکھا تو دنیا نے جہاں یہ پرابلم آئے، انہوں نے کہا ہاسپٹل کم ہو گئے، جو ہے وہ فیسلٹیز کم ہو گئی، کوئی ملک جو ہے وہ ان کو جو ہے نا وہ پوری طرح لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پاتا، تو ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں نے دیکھا کہ جی لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان بیماریوں سے بچا جائے۔ تو یہی پھر ہم لیسن لرن پاکستان میں بھی استعمال کیا گیا۔ اس وقت کے پریزیڈنٹ نے اور ہمارے بانی جنرل ذوالفقار علی خان نے یہ ایک سجیشن دی پریزیڈنٹ کو کہ ہمارے ہاں بھی ایک ادارہ ہونا چاہیے، باقی ممالک نے جیسے ادارے بنائے ہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آگاہی دے کہ یہ بیماریاں جو ہے یہ پریونٹیبل ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن سے ہم جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں اگر ہم ان کو جو ہے نا وہ ان کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ یہ کیوں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو اس سے ہم پرابلم کو بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ادارہ جو ہے نا وہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جو دل کا پہلا ہاسپٹل تھا پاکستان میں، وہاں یہ بنایا گیا۔ تو یہ ادارہ اس وقت سے لے کے لوگوں کو، اپنے ہم وطنوں کو آگاہی دے رہا ہے کہ بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کیا کیا وجوہات ہیں جو بیماریاں پیدا کرتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ابھی لا اینڈ پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے ایسے قوانین اور پالیسیز بنوا رہے ہیں کہ ان بیماریوں کی روک تھام کے لیے کیسے باندھے جائیں۔ ایک تو لوگوں کو آگاہی دی جائے اور پھر جو ہے نا اس کے متعلق قوانین بنائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو CPR کی فری ٹریننگ دیتا ہے، تاکہ اگر آپ کے سامنے کسی کو اٹیک ہو جائے تو ایز اے لے مین آپ اس کی جان کیسے بچا سکتے ہیں، اس کو ہاسپٹل کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر کی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے اگر کوئی ملک میں کوئی ڈیزاسٹر آ گیا ہے، وہ زلزلہ ہے، وہ سیلاب ہے، وہ کووڈ ہے، تو ہماری والنٹیئرز ٹیمیں، ہمارے ڈاکٹرز، میڈیسن اور ضروریات زندگی لے کے لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے حصے کا دیا جلاتے ہیں ہر جگہ جا کے، اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یہ دل کی باتیں کرتے تھے، دل کے جو ہے نا وہ متعلق آگاہی دیتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دل کے لوگ ہیں، دل والے لوگ ہیں، اور دل کے ہاسپٹل میں ان کا جو ہے نا وہ سیکریٹریٹ ہے، یہ ہماری مدد کریں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے فنڈ جنریٹ کیے، اپنے لوگوں سے شروع کیے، اور آج کل اللہ کے فضل سے ہم جو ہے وہ جو ڈیزرونگ لوگوں کے، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے دل کے آپریشن کروانے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جس میں پورے پاکستان سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں۔ ابھی میں صبح جب یہ اٹھ کے یہاں آ رہا تھا تو ایک بلوچستان سے بچہ آیا ہوا تھا جس کی میں مدد کر کے آیا ہوں، جس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پورے پاکستان میں ہم جو ہے یہ کر رہے ہیں۔ پہلے AFIC میں کیے جاتے تھے، ہارٹ انٹرنیشنل میں، ابھی ہم نے اپنی کولیبریشن بڑھا دی ہے، ابھی کراچی میں ہم نے PNS شفا میں شروع کر دیے ہیں، اور آج ہماری ایک MOU ہونے جا رہی ہے RIC کے ساتھ، راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ساتھ، کہ وہاں بھی یہ کام شروع کیا جائے، اور ڈیزرونگ لوگوں کے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے آپریشنز میں، ان کی جو ہے نا وہ علاج معالجہ میں ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ کچھ کام ہے جو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کر رہی ہے۔ زبردست قسم کا کام کر رہی ہے، اور کافی زیادہ واسٹ سیکٹرز کے اندر پاکستان میں بالخصوص جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی خدمت میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ دل کی بیماریاں ہمیشہ سے پاکستان کا ایک مسئلہ رہا ہے، اور آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ بالخصوص ایک نوجوان جو ہے اگر وہ ایک گھر سے چلا جائے دل کے اٹیک کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، تو کافی زیادہ
فرق پڑ جاتا ہے پورے ایک خاندان کا, پورے ایک فیملی کا جو پہیہ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کلیدی کردار ادا کریں, بالخصوص اگر ہم دل کی بیماریوں سے منسلک کا ہم یہ چیز دیکھیں تو. ایشان, آج میں اپنا ایک لیسن لرن آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا اپنا جو آج تک میں نے سیکھا ہے وہ یہ میں اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے دل کی بیماریوں کا کہ ہر 2 منٹ کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے دل کی بیماریوں کی وجہ سے. اور یہ بیماری, یہ جو ہے نا وہ یہ ڈیتھس ہیں, یہ پری میچور ڈیتھس ہیں, یہ جو ہے میچور ڈیتھ نہیں ہے. یہ جو ہے نا جو زندگی گزار کے لوگ جاتے ہیں یا ایک ایج میں جا کے جو ڈیتھ ہونی ہوتی ہے وہ ڈیتھ نہیں ہے, یہ پری میچور ڈیتھ ہیں. ینگ ایج میں لوگ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, جس سے معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا نہ صرف جو ہے وہ انڈیویجول کو, اس کے خاندان کو, معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے, بلکہ گورنمنٹ کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے. ہماری ترقی کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. اسی طرح اگر اس سے ریلیٹڈ بیماریاں دیکھی جائیں, نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جس کو کہتے ہیں, دل کے ساتھ ساتھ جو دوسری بیماریاں ہیں جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کڈنی ہے, کینسر ہے, ان کو دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں 2400 لوگ تقریباً WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق روزانہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور یہ بیماریاں وہ ہیں جن کو ہم بچا سکتے ہیں. میں جو آج جو اپنا لیسن لرن بتانا چاہ رہا تھا, جو بات کرنا چاہ رہا وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن از ناٹ سفیشینٹ فار دس جاب. یہ اتنا بڑا پرابلم ہے, اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صرف پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتی اور نہ ہی سارے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن پاکستان کے سارے لوگوں تک ہر ضلع پہ, ہر جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی, نہ لوگوں کو آگاہی دے سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ آگاہی ایک والنٹیئر جاب ہے, اور یہ ہے کہ کتنی بات آپ کی کوئی مانتا ہے. اور یہ بڑا سلو پروسیس ہے. کسی کو مینٹلی طور پہ تیار کرنا, ذہنی طور پہ کسی چیز کے لیے تیار کرنا جو ہے نا یہ بڑا سلو پروسیس ہے. تو اس کے لیے صرف پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کافی نہیں ہے. ہر بندے کو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن بننا ہوگا. ہمارے ہر پاکستانی کو پاکستان جو ہے نا وہ نیشنل ہارٹ ایسوسیشن بننا ہوگا, اپنا کا ساتھ دینا ہوگا, اپنا کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلنا ہوگا. پھر اس پرابلم کو ہم حل کر سکتے ہیں. ہر جگہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں, اور صرف آگاہی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ پالیسی میکر کے ساتھ مل کے ایسے پالیسیز بنوائی جائیں, ایسے قوانین بنائے جائیں. اس کے لیے ہمیں پورے پاکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے. خاص طور پہ یہ سول سوسائٹی کی جو آرگنائزیشن ہے, ڈاکٹرز ایسوسیشنز ہیں, علماء کی ضرورت ہے, ہمیں اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے. ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے. ہم نے علماء کانفرنسز کروائی ہیں, علماء کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو یونیورسٹی کالجز میں یہ لیکچر دے رہے ہیں وہاں ان کو ساتھ ملا رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو, ایشو کو ہائی لائٹ کریں, لوگوں کو آگاہی دیں, گورنمنٹ تک پیغام پہنچائے. ہم نے سول سوسائٹی کو انوالو کیا ہوا ہے. آج ہمارے ساتھ جو ہے یہ لاہور سے ایک میری پہچان پاکستان کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں, ڈاکٹر میڈم جو ہے وہ شاہدہ نوید جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں. یہ مثال ہے ان چیزوں کی جو ہم کولیبریشن جو ہے دنیا میں, پاکستان میں جو بنا رہے ہیں کہ ہر جگہ, ہر شہر میں جو ایکٹیو لوگ ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو ہم ساتھ ملا رہے ہیں, علماء کو ساتھ ملا رہے ہیں, باقی لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں, سول سوسائٹی کو, اسٹوڈنٹس کو, سب کو, تاکہ ہر بندہ یہ اس پرابلم میں اپنی کنٹریبیوشن کرے. اور ہر بندہ جو ہے وہ یہ جو ہے نا یہ جان بچانے والی جو مہم ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے, لوگوں کو آگاہی دیں, گورنمنٹ کو پریشرائز کریں, گورنمنٹ کو پرابلم بتائیں, سٹڈیز بتائیں, دنیا سے سیکھی ہوئی سٹڈیز بتائیں, تاکہ ان بیماریوں کو ہم کم کر سکیں. تو ہم اس کولیبریشن پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. جو ہے کل بھی ہمارا ایک پروگرام تھا جس میں ہم نے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک کولیبریشن شروع کیا, جس کی جو ہے وہ بیسس جو ہے وہ پورے پنجاب میں ان کی جڑیں ہیں اور وہ ویلفیئر کے کام بھی کرتی ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم نے کل جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ایک فنکشن کیا ہے تاکہ ہر بندے کو ملایا جائے. یہ پرابلم صرف پناہ کا نہیں ہے, اور یہ چھوٹا پرابلم نہیں ہے. 2400 لوگ روزانہ مر رہے ہیں, 1100 لوگ صرف شوگر کی وجہ سے مر رہے ہیں, اور شوگر میں پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گیا ہے. دل کی بیماریوں کی میں نے بات کی ہے, اور صرف جو ہے نا یہ پری میچور ڈیتھ نہیں ہے, بلکہ ہماری اکانومی کو کتنا بڑا لاس ہے, ہماری جو ہے وہ اس کو ترقی میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے. میں صرف مثال دیا کرتا ہوں کہ صرف شوگر کی بیماری کے لیے جتنے پیسے ہم استعمال کر رہے ہیں, جتنے پیسے اس کی میڈیسن پہ لگا رہے ہیں, وہ
IMF سے لینے والی قسط سے ڈبل ہے. 2 IMF کی قسط جو ہے وہ ہم قرضہ لیں جو ہم نے سود کے ساتھ واپس کرنا ہے تو صرف جو ہے وہ ذیابیطیس کی, جس کو شوگر کہا جاتا ہے, شوگر کی بیماری کی دوائی لے سکتے ہیں. دل کی بیماریوں کی دوائیوں کے لیے علیحدہ پیسے, ہارٹ کے لیے اپنا جو ہے نا وہ کینسر کے لیے علیحدہ پیسے, بلڈ پریشر کے لیے کہاں سے پیسے مانگ کے لائیں گے اور بیماریوں کی دوائیاں لیں گے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم بیمار ہی نہ ہوں. ہم سب مل کے اس مہم کو, ہمیں جو ہے نا وہ ایک نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی کی ضرورت ہے پاکستان میں, کہ ہم ایک ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں, کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور گورنمنٹ ساتھ ملے, گورنمنٹ کی ہم سپورٹ کریں کہ ہم لوگوں کو بیمار ہونے سے بچائیں. ہاسپٹل کے خرچے کم ہو جائیں گے, ہاسپٹل ہمارے کم ہو جائیں گے, ہماری ڈیتھس کم ہو جائیں گی, ہمارا جو ان کے اوپر ریونیو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہر آدمی کو پناہ کا ساتھ دینا ہوگا, ہر آدمی کو پناہ کے ساتھ مل کے چلنا ہوگا. اور ہم جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہیں, ہماری سٹڈیز حاضر ہیں, ہمارا ایکسپیرینس حاضر ہے. تو ہم نے مل کے اس ہیلتھ ایمرجنسی کو نافذ کرنا ہے اور لوگوں کو مرنے سے بچانا ہے, اور پاکستان کی غربت کو کم کرنا ہے, پاکستان کی سپورٹ کرنی ہے. زبردست. اچھا, آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے, یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ کے جو آپ MOU سائن کرتے ہیں کسی سرکاری ادارے یا کسی گورنمنٹ افیلیٹڈ ادارے سے بھی آپ MOU سائن کرتے ہیں اس حوالے سے کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے, کہ تاکہ اس کی کولیبریشن کے تھرو آپ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ مستحق ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے کسی طریقے سے؟ ہمارے بہت اچھی بات کی ہے, ہمارے بہت سارے MOU ہیں مختلف آرگنائزیشن کے, کہیں اویئرنیس کے لیے MOU ہیں, کہیں ٹریٹمنٹ کے لیے MOU ہیں, مختلف جگہ پہ کہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لیے MOU ہیں, مختلف MOU چلتے ہیں. ابھی تک ہمارا جو MOU ہے آپ کے جو ہے نا وہ رفاح کے ساتھ ہمارا ایک MOU ہے جو اویئرنیس پہ بھی ہے, اور لوگوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے نا رفاح ہمیں بہت بڑی سپورٹ کرتی ہے. ان کے ہاسپٹل بھی اور جو ہے مالی امداد بھی ہمیں کرتے ہیں. اسی طرح AFIC کے ساتھ ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, PNH شفا جو کراچی والا ہے, نیوی کا ہاسپٹل اس کے ساتھ ہے, RIC کے ساتھ ہم کر رہے ہیں. اسی طرح ہارٹ انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے, ان کے ساتھ ہمارے MOU ہے جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم جو ہے نا یہ لیکن میں نے جو بات کی ہے جو وہ اس سے بڑی ہے. ہم لوگوں کے علاج نہیں کروا سکتے پورے پاکستان کے لوگوں کے, کوئی ملک بھی, امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک جو ہے وہ اپنے سارے لوگوں کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دے سکتا, ہاسپٹل فیسلٹی نہیں دے سکتا, ہاسپٹل کم پڑ جاتے ہیں. ہمارا کام اس سے بڑا ہے. ہم نے صرف لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کو صرف میڈیسن نہیں دینی, بلکہ ہم نے لوگوں کو بیمار ہونے سے بچانا ہے. جب ہم لوگوں کو بچا لیں گے تو ہمیں جو ہے نا وہ فیسلٹیز دینے کی جو ہے نا وہ ہاسپٹل کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے, جو ریونیو خرچ ہو رہا ہے وہ بچا لیں گے. ہمارا جو ہے نا یہ ہمارا کام ان سے ہاسپٹل سے یا علاج کروانے سے بہت بڑا ہے, اور اس میں ہمیں آپ سب لوگوں کی ضرورت ہے. پاکستانی سارے پاکستانیوں کی ضرورت ہے, خاص طور پہ ماؤں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ بچوں کی جو ہے نا وہ عادات جو ہے وہ شروع سے اسٹارٹ سے ہی, ہمیں ٹیچرز کی ضرورت ہے. ہمیں جو ہے کہ یہ بچوں کو اسٹارٹ سے ہی ایسی عادات, جس طرح جاپان میں بتایا جاتا ہے کہ شروع سے 2 3 4 سال بچوں کو صرف سکھایا جاتا ہے, اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں, ایسٹ سکھائے جاتے ہیں. اس طرح کی ضرورت ہے ماؤں کی, اپنا ٹیچرز کی, باقی سول سوسائٹی کی ہمیں ضرورت ہے, باقی لوگوں کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی سرپرستی کی بڑی سخت ضرورت ہے. بالکل ہاں, گورنمنٹ کی سرپرستی کے بغیر کوئی کام 100% اس کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جی دل کی بیماریاں یا نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے, بالخصوص پاکستان کے اندر جو حالات اس وقت ہیں, کافی زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور پناہ اس کے حوالے سے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آگاہی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری و ساری ہیں. دیکھیں, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آگاہی ہے. آگاہی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک براہ راست آگاہی پہنچائیں, آپ کے پاس آپ کے سامنے درست معلومات رکھیں تاکہ آپ کو غلط اور صحیح کے درمیان میں تفریق کرنے میں آسانی ہو. بالخصوص یہ بیماریوں کے حوالے سے جیسے کہ اسناولہ صاحب بات کر رہے تھے کہ روزانہ 2400 لوگ اس فانی دنیا سے کوچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بیماریاں ان کی زندگی لے رہی ہیں. کچھ پری میچور ڈیتھس ہوتی ہیں, کچھ کس طرح ہوتی ہیں, کچھ لوگ کس طریقے سے ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ متاثر ہوتے ہیں کھانے سے, انٹیک سے, کیا چیز وہ اپنے جسم کے اندر ڈال رہے ہیں جس کے رزلٹ کے طور پر ان کو ان تمام تر بیماریوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. لائف سٹائل ہے دوسری بات کہ ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. تو خوراک کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کون سی خوراک کھانی چاہیے, کون سی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو استعمال نہ کریں. اسناولہ صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ بالخصوص کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کھانے کی وجہ سے آپ کو دل کا عرضہ ہوتا ہے, شوگر ہوتی ہے, بلڈ پریشر ہوتی ہے, اور تمام تر بیماریوں کی جڑیں.
بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی اچھی جو ہے وہ سائٹ پہ جو ہے نا وہ جو ہے توجہ دلائی ہے. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کا ایک پیغام ہے جس کو ہم کہتے ہیں پناہ کا پیغام. پناہ کا پیغام جو ہے وہ 3 4 5 چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ان کو اگر ایوائڈ کر لیا جائے تو ہم دل کیا باقی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیغام کیا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں, خوراک کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں, ہیلدی ڈائٹ کھائیں, انہیلدی ڈائٹ سے بچیں. دوسری بات جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حرکت میں رکھیں, کوئی ایکسرسائز کریں, کوئی کام کریں, اپنی جو کچھ کھاتے ہیں اس کو جو ہے نا وہ یوٹیلائز کریں. تو اس کے لیے ورزش بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے اپنے کام بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح کہ پہلے ہمارے بزرگ جو کیا کرتے تھے, کھاتے تھے اور کام کرتے تھے, لیکن آج کل کام ہمارے کم ہو گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہر بندہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پیدل جو ہے وہ ضرور چلے جانا جو ہے. تو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی سے پرہیز کیا جائے. تمباکو جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ میٹھے کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, میٹھے کے استعمال کو کم کیا جائے, اپنی ضرورت سے زیادہ میٹھا نہ لیا جائے. پھر آگے بات جو ہے کہ اگر آپ کو شوگر اور جو ہے وہ بلڈ پریشر ہے تو اس کا مکمل علاج کریں, اس کو اگنور نہ کریں. نارمل یہ کہا جاتا ہے مجھے شوگر تھی میری ٹھیک ہو گئی ہے, بلڈ پریشر تھا وہ میڈیسن لی میں ٹھیک ہو گیا ہوں. یہ ٹھیک نہیں ہوتی, یہ بیماریاں جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی, ان کو مینج کرنا پڑتا ہے. تو آپ ان کو مینج کریں, میڈیسن کے تھرو مینج کریں, اپنی باقی جو ہے نا وہ لائف سٹائل کے تھرو مینج کریں, ڈاکٹر کے ساتھ مشورے سے مینج کریں. ان کو مینج کریں گے, بیماریاں جو ہے شوگر کی بیماری, بلڈ پریشر کی بیماری, یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے, ان کی وجہ سے آگے بیماریاں چلتی ہیں. پھر آگے ایک بات آتی ہے ٹینشن. ٹینشن سے بچیں. ٹینشن سے کیسے بچیں؟ یہ جو ہے نا ہر گھر کا کام جو ہے نا ابھی مسئلہ ہے, ہر بندے کا مسئلہ ہے کہ ہمیں ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ہم کمپٹیشن میں پڑے ہوئے ہیں. ایک کے پاس گاڑی یہ ہے تو میری گاڑی اس سے بڑی ہونی چاہیے, اس کا گھر 5 مرلے کا ہے تو میرا 1 کنال کا گھر ہونا چاہیے. بچے جو ہے وہ نوکریوں کے, جی فلاں کے پاس جو ہے نا وہ اس ہے تو میری نوکری اس سے بہتر ہونی چاہیے. لیکن ان ٹینشن کو ہم خود پالتے ہیں, ہم جو ہے نا وہ خود خریدتے ہیں. لیکن اللہ کے کیے ہوئے پہ اگر ہم صبر کریں, جو اللہ نے ہمارے اختیار میں لکھا ہے, آپ کا کام ہے محنت کرنا, آپ محنت کریں, اللہ پاک اس کا صلہ دے گا اور آپ جو ہے نا وہ اس پہ سیٹسفائی ہوں گے. رزلٹ جو ہے نا جب ہم خود اپنے پاس رکھتے ہیں کہ میں نے یہ محنت کی اور اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے, میں نے یہ محنت کی تو اس کا رزلٹ یہ, رزلٹ اللہ پہ چھوڑے, ٹینشن بھی کم ہو سکتی ہے. یہ 4-5 چیزیں جو پناہ کا پیغام ہے, جو ہم نے جو ہے نا وہ بورڈ بنا کے جگہ جگہ پہ ہاسپٹل کی OPD میں لگائے ہوئے ہیں, ریلوے اسٹیشنوں پہ, باقی جگہ پہ, ایئرپورٹس کے اوپر ہم نے میسج, پناہ کا میسج, یہ 4-5 چیزوں کو کنٹرول کر لیں, بہت ساری بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. جب ہم نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں تو یہ بیماریاں وہ ہیں, 2 قسم کی بیماریاں ہیں, کمیونیکیبل اور نان کمیونیکیبل. کمیونیکیبل ڈیزیزز وہ ہیں جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں, جیسے کووڈ ہے, جیسے TB تھی یا اس طرح کی. نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو آپ کے اختیار میں ہیں, یہ آپ کی لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے 2400 لوگ مر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں. لائف سٹائل کیا ہے کہ اپنی خوراک ٹھیک کریں, اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ کریں, ٹینشن سے بچیں, اگر جو ہے نا وہ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں, میٹھے کا زیادہ استعمال نہ کریں. یہ لائف سٹائل ہے آپ کی. اگر لائف سٹائل ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہ 2400 لوگ جو روزانہ مر رہے ہیں, ہم ان کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. زبردست. یہ تمام تر چیزیں ان کا مل کر ہی کچھ نہ کچھ کام آتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ بات انہوں نے ثناء اللہ صاحب نے کی ہے, ٹینشن. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, خواہ وہ امیر ہے یا غریب ہے. غریب انسان کی زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے اس نے مہینے کے آخر پہ بل کیسے دینے ہیں, اپنی روزی روٹی کیسے پوری کرنی ہے, خرچے کیسے پورے کرنے ہیں, اگر کسی سے قرض لیا تو وہ قرض کیسے پورا کرنا ہے. اور امیر بندے کی ٹینشن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اس نے کاروبار کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے, کون سی میٹنگ کس طرح کرنی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا کس طریقے سے تمام تر چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو ٹینشن ہر کسی کی زندگی میں الگ نوعیت کی ضرور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک امیر ہے تو اس کی زندگی میں ٹینشن نہیں ہے اور غریب ہے تو اس کی زندگی میں ٹینشن ہے. سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ٹینشن رکھی ہیں, پریشانیاں رکھی ہیں, مشکلات رکھی ہیں, لیکن یہ اسی وجہ سے رکھی ہیں تاکہ انسان ان مشکلات سے سیکھ کے بہتری کی طرف جائے اور اپنی زندگی کو مثبت راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرے. اس ٹینشن کو زندگی سے دور رکھنے کا بہت اچھا نسخہ بتایا کہ کمپیریزن اور کمپٹیشن سے اپنے آپ کو باہر رکھیں. جب آپ کمپیریزن اور کمپٹیشن کے اندر داخل ہوں گے تو آپ اپنے اوپر ایک ایکسپیکٹیشنز کا پہاڑ اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لیں گے, اور جب آپ ان ایکسپیکٹیشنز کے اوپر خود نہیں اتریں گے تو پھر آپ اپنی ہی نظر میں خود
ایک بوجھ بنتے چلے جاتے جائیں گے، اور یہ بوجھ کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات اٹھانا، اور یہ کافی مسائل کا جڑ بنتی ہے. تو ٹینشن اور پریشانیوں سے دور رہیں. اچھا حسن اللہ صاحب، کافی زیادہ آپ نے اداروں کا ذکر کیا، بالخصوص ایم او یوز آپ نے سائن کیے مختلف اداروں کے ساتھ، مختلف میڈیکل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، جو کہ یہ تمام تر کام کر بھی رہے ہیں. حکومت پاکستان، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان کا متعلقہ ادارہ جو صحت سے منسلک ہے، جو کہ ہیلتھ کو ہیڈ کر رہا ہے، وہ ادارہ اس ضمن میں کہاں پر کھڑا ہوا ہے، کس طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو وزراء ہیں یا مشیر ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہیلتھ کے سیکٹر میں؟ جی بہت اچھی بات کی آپ نے. میں نے کہا کہ جب ہم لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں تو ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو آگاہی دیتے ہوئے. ہم کتنے لوگوں تک پہنچے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر چکے ہیں، کتنوں کو کر سکے ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ کردار ادا کرے تو اس کے اوپر زیادہ عمل درآمد ہو سکتا ہے. گورنمنٹ جو ہے خاص طور پہ منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتی ہے، لیکن منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ناٹ انڈیپینڈنٹ منسٹری. وہ اس کو آگے جانے کے لیے پھر جو ہے نا وہ باقی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے باقی اداروں کے ساتھ. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہیلتھ منسٹری نے ایک دفعہ ایک پرپوزل جو 2 پرپوزل بھیجی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کی ریڈکشن کے لیے، اور وہ پرپوزل کہاں تھی؟ وہ فنانس کو تھی، وہ ایف بی آر کو تھی. انہوں نے ایکشن کرنا تھا اس کے اوپر، اور جب ان کے اوپر وہ جو ہے نا وہ انہوں نے بھیجی اور ساری کوشش بھی ہوئی، پھر اس میں کافی ساری اور چیزیں انوالو تھی. پھر جو ہے نا ہمارے جو ہے پالیسی میکرز کے ساتھ ساتھ ہمارے پارلیمنٹیرین اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر یہاں یہ پرابلم ہمارے ہاں ایک ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ یہ بھی بتانا ہے اپنے لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کو ہم آگے بھیجیں، خدا را اللہ کے نام لیں، اور ایسے لوگوں کو آگے بھیجیں جو مخلص ہوں، جو پازیٹیو ہوں، جن کی سوچ پازیٹیو ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں وہ لوگ اندر جو ہے نا وہ آگے آ رہے ہیں جن کی سیلف انٹرسٹ ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، پیسے لگا کے آ جاتے ہیں، اور وہ اگر خود نہیں ہے تو ان کے فرنٹ مین آگے بیٹھے ہوتے ہیں جن کی سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے، پبلک انٹرسٹ نہیں ہوتی. میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ پالیسی میکر میں، اور وہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہیں جن کی سیلف انٹرسٹ ہوتی ہے، اپنے کاروبار کی انٹرسٹ ہوتی ہے، اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے ایک دوسرے کی بھینس ذبح کر دیتے ہیں. ہم لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ ان کی قدر و قیمت نہیں ہے. وہ بھیڑ بکریاں ہیں ہمارے پاس، لیکن صرف ان کا کاروبار جو ہے نا وہ بننا چاہیے، ان کی فیکٹریاں چلنی چاہیے، ان کی پروڈکٹ بکنی چاہیے. تو خدا را ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہم سلیکٹ کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کریں. ہم جو ہے یہ لوگ جو ہے آگے پرابلم کرتے ہیں. اگر ایک بندہ کام کرنا بھی چاہتا ہے، ایک مخلص ہے کام کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن اس کے رستے میں اتنے بند ہوتے ہیں، اتنے لوگ آ کے جو ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک مخلص آدمی کو کام نہیں کرنا دیتے. یہ آج کل ہمارے پاس ہیلتھ منسٹر ہے، بڑے مخلص آدمی ہے، کام کرنے والا ہے، اور کمیٹی میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ایک سپیچ کی کہ خدا را ان بیماریوں کے لیے ہاسپٹل کم پڑ جائیں گے، دوائیاں کم پڑ جائیں گی، ہمیں پریونشن کی طرف جانا ہے. لیکن کیا ہم نے کوئی ایکشن لیا؟ کیا جو ہے نا وہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے ان کی بات سنی یا ان کے کہے کے اوپر کوئی عمل کیا؟ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ یہاں ہماری سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ لوگوں کی سیلف انٹرسٹ ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ اپنے لیے ہر بندہ لڑ رہا ہے، کمیٹیوں میں ہی لڑ رہا ہے، فنانس کمیٹیوں میں بھی لڑ رہا ہے، ہر بندہ لڑ رہا ہے. لیکن جب پبلک انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو صرف مگر مچھ کے آنسو ہم دکھاتے ہیں، صرف مگر مچھ کے آنسو دکھاتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف پبلک کی آواز آتی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے ہم تقریر کرتے ہیں، دکھاوے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہماری کوئی جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں ہوتی. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ زیادہ سیریس نہیں ہوتے، سنجیدہ نہیں ہوتے. سنجیدہ کہاں ہوتے ہیں؟ اپنے کام کے لیے، بزنس کے لیے. جہاں ہمیں جو ہے نا وہ اپنا پروفٹ بتانا ہے، اپنی فیکٹریاں بچانی ہے، اپنے بزنس کو بچانا ہے، وہاں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں. جہاں پبلک کی بات ہوتی ہے وہاں ہم سنجیدہ نہیں ہوتے، وہاں صرف مگر مچھ کے آنسو دکھاتے ہیں. جو تقریریں کر بھی رہے ہیں، خدا را آپ سنیں، جو تقریریں کر بھی رہے ہیں، اگر آپ ان کو تھوڑا سا بیکس پہ دیکھیں تو صرف جو ہے وہ دکھاوے کی تقریریں جو ہم نے جو ہے نا ابھی تک ایکسپیرینس کیا ہے. تو خدا را ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو ملک اور قوم کے مخلص ہوں، جن کی جو ہے نا وہ دل میں قوم کا درد ہو، جن کے دل میں پاکستان کا درد ہو. ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم سننے والوں کو یہی میں کہنا چاہوں گا، اپنے ہم وطنوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا. خدا را جب آپ کے پاس سلیکشن کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ اس کی ٹینشن
کیا ہے, یہ جو ہے یہ یہاں سے جا کے کیا کرے گا, یہ کس لیے جو ہے نا یہ الیکشن لڑ رہا ہے, یہ واقعی قوم کی خدمت کے لیے لڑ رہا ہے یا پاکستان کی جو ہے نا بہتری کے لیے لڑ رہا ہے یا اپنی سیلف انٹر, آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو آپ اگر ایسے لوگوں کو بھیجیں گے تو یہ چیزیں کم ہوں گی, آپ کا ملک ترقی بھی کرے گا, آپ کے ملک کو جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مہنگائی بھی کم ہوگی, آپ لوگوں کی ڈیتھس بھی کم ہوگی. یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم مخلص لوگوں کو آگے لے کے آئیں, کرتا درتا ہمارے مخلص ہوں اور ہم سارے ان کے سپورٹر ہوں. بالکل یہی بات ہے. یہ تمام تر چیزیں ہمارے جو لیڈران ہیں, بالخصوص جو پولیٹیکل رہنما ہیں, ان کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنی چاہیے کہ خواہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے یا عوام الناس کا درد دل میں رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ تمام تر چیزیں ہیں جی. پناہ اپنا کام بڑے زبردست طریقے سے جاری و ساری رکھے ہوئے ہے, پاکستان بھر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور ثناء اللہ صاحب, پروگرام کا وقت ابھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی. اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے مختص کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اس پیغام کے ساتھ کہ جب بھی آپ اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کریں تو اس نام شاہزیب اکرام کو لازمی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے جمعے پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہزیب اکرام کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.